الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وقال تعالی فی مقام آخر وقال ربکم ادعونی استجب لکم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الکلام کلام اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو، آپ کی سنت طیبہ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ قرار دیا گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کے تمام معاملات میں امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ ان معاملات میں سے ایک معاملہ مختلف مواقع پر مسنون دعاؤں کا ہے۔ کل کے درس میں بھی اس کا تذکرہ آیا تھا کہ احوال مختلفہ کے اوپر اذکار متواترہ کو پڑھنا خیر و برکات کا باعث ہے۔ اب انسان زندگی گزارتے ہوئے اس کے اوپر مختلف احوال آتے ہیں، اور مختلف مواقع پر مختلف احوال میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں کچھ دعائیں سکھائی ہیں۔ ان دعاؤں کی پڑھنے کی 3 بڑی برکات اہل علم نے لکھی ہیں۔ جس طرح کہ کل عرض کیا گیا کہ ایک حالت انسان کی گھر سے نکلنے کی ہے، گھر سے نکلتے ہوئے دعا کا تذکرہ ہے، گھر میں داخل ہونا ہے اس وقت بھی دعا کا تذکرہ ہے، مسجد میں آنا ہے، مسجد میں سے نکلنا ہے، بیت الخلاء میں داخل ہونا ہے، بیت الخلاء سے نکلنا ہے، سواری پر سوار ہونا ہے، سواری سے اترنا ہے، لباس تبدیل کرنا ہے، سونے کی، جاگنے کی، آئینہ دیکھنے کی، ہر موقع پر اور مختلف احوال میں مختلف مواقع پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ مسنون دعائیں بتائیں۔ اس کے 3 بڑے فائدے اہل علم نے لکھے ہیں۔ پہلا بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان دعاؤں کے اندر اللہ رب العزت کی ذاتی یا صفاتی ناموں کا تذکرہ ہے۔ جس طریقے سے مثال کے طور پر آئینہ دیکھنے کی دعا، جب انسان نے آئینہ دیکھنا ہے اپنے بال سنوارنے کے لیے، کنگھی کرنے کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے، تو اس وقت احادیث طیبہ کے اندر دعا آئی ہے اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اے اللہ، جس طرح آپ نے میرا چہرہ خوبصورت بنایا، میری تخلیق اچھی کی، تو میرے اخلاق بھی اچھے کر دیجیے، میرا خلق بھی بہتر کر دیجیے۔ جس طرح خلق میرا حسین ہے تو خلق بھی، اخلاق بھی خوبصورت بنا دیجیے۔ تو اب اس میں ایک تو اللہ رب العزت کا تذکرہ ہے، اللہم انت حسنت خلقی۔ تو اسی طرح مختلف مواقع پر جو بھی دعائیں ہیں اس میں اللہ رب العزت کی ذات کا تذکرہ ہے، یا اللہ کی ذات کا یا اس کی صفات کا۔ تو اس کا سب سے بڑا اور پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرنے والا، ذاکرین میں لکھا جاتا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل حین، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ تو محدثین نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ آپ ہر وقت اللہ کا ذکر کیسے کرتے رہتے تھے، حالانکہ آپ اپنے اہل و عیال سے گفتگو بھی کرتے تھے اور
دنیا کے کام کاج کرتے تھے، تو یہ کیسے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے؟ تو اس کی تفسیر اور تشریحات میں اہل علم نے ایک بات تو یہ لکھی ہے کہ چاہے آپ کام دنیا کے کرتے تھے لیکن دل آپ کا اللہ کی یاد کی طرف ہی مشغول رہتا تھا، تو ذکر قلب بھی مراد ہے اس حدیث کی تشریح میں۔ لیکن سب سے آسان بات اس حدیث کی تشریح میں یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضور ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس موقع پر جو دعا بتائی گئی ہے آپ خود بھی اس کا اہتمام کرتے تھے، اور اس موقع پر وہ دعا پڑھ لینا ایسے جیسے انسان اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور ہر وقت ہی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کیونکہ ہر وقت انسان نے کوئی نہ کوئی کام کرنا ہے۔ ہم مثال کے طور پر بیوی کے پاس ہی جانا ہے اور بیوی سے ہم بستری کرنی ہے، تو اس موقع کے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بتائی ہے، اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ تو اگر انسان دعا پڑھ کر یہ عمل کرے گا تو جنسی خواہش تو اس نے اپنی پوری کرنی ہے، لیکن اس پر اس کو اجر و ثواب مل جائے گا اور وہ ذاکرین میں سمجھا جائے گا، غافلین سے نکال دیا جائے۔ تو موقع کی مناسبت سے دعاؤں کے اہتمام کا سب سے پہلا اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرنے والا ذاکرین میں اس کا شمار ہونے لگ جائے، وہ غافل نہیں رہا، اس نے وہ دعا ہی نہیں چھوڑی بلکہ اس دعا کو پڑھا ہے۔ ہاں اگر ایک آدمی گھر سے نکل رہا ہے، اس کو پتہ نہیں گھر سے نکلنے کے کیا آداب ہیں، حضور نے اس موقع پر کون سی دعا بتائی ہے، نہ وہ دعا پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، لباس تبدیل کر رہا ہے، کوئی اس کو دعا کی فکر نہیں، روزمرہ کے کام کر رہا ہے، اور ان مواقع پر جو احادیث طیبہ میں دعا اور اذکار کا تذکرہ ہے وہ ان دعاؤں کا اہتمام ہی نہیں کر رہا، تو پھر واقعی وہ تو غافل ہو گیا، وہ ذاکرین میں رہا ہی نہیں۔ تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان ذاکرین میں شمار ہو جائے گا۔ دوسرا بڑا فائدہ موقع کی مناسبت سے دعاؤں کا یہ ہے کہ وہ دعائیں ہیں، وہ ہے ہی دعا، ان میں اللہ سے کچھ مانگا گیا ہے، اللہ رب العزت سے موقع کی مناسبت سے جب انسان ان دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے تو وہ دعائیں ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی ہیں، اور اس میں اللہ رب العزت کی ذات سے کچھ نہ کچھ مانگا گیا ہے، کوئی فائدے کی چیز مانگی گئی ہے یا کسی نقصان سے بچاؤ کی دعا کی گئی، اے اللہ یہ مضرتیں یا نقصانات ہم سے دور فرما دیجیے یا ہمیں یہ فوائد عطا فرما دیجیے۔ تو جب انسان اس موقع پر اس دعا کا اہتمام کر لے گا تو اس دعا کے اندر جو چیز مانگی گئی ہے امید ہے کہ اللہ رب العزت وہ عطا فرما دیں گے، اور جس چیز سے وہ پناہ مانگ رہا ہے وہ دعا پڑھ کر تو اللہ تعالیٰ اس دعا سے پناہ عطا فرما دیں گے۔ اب مثال کے طور پر سفر کرتے ہوئے سواری پر بیٹھنے کی ایک مشہور دعا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ ایک مشہور دعا ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، سفر کے موقع پر سواری پر سوار ہوتے ہوئے اس کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حدیث طیبہ میں سفر کرتے ہوئے ایک اور دعا کا بھی تذکرہ ہے، اور وہ یہ ہے، اللہم انی اسألک من فجاءۃ الخیر واعوذ بک من فجاءۃ الشر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میں آپ سے اچانک خیر کو مانگتا ہوں اور اچانک شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اب سفر کرتے ہوئے اچانک یہ حادثہ ہو جاتا ہے، اچھا بھلا انسان صحت مند گھر سے جاتا ہے، پتہ چلتا ہے جی فلاں آدمی کی وفات ہو گئی ہے، جی کیا ہوا، جی ایکسیڈنٹ ہوا، جی اچانک حادثہ پیش آ گیا۔ اب یہ جب سفر کرتے ہوئے انسان اس دعا کا اہتمام کر لے گا تو اللہ رب العزت سے اس نے جو چیز مانگی ہے خیر، اللہ رب العزت خیر نصیب فرمائیں گے، اور اس میں یہ کہ اللہ اچانک شر سے ہمیں پناہ عطا فرما دیجیے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت شرور و فتن سے پناہ عطا فرما دیں گے۔ تو اس دعاؤں موقع کی مناسبت سے جو دعائیں ہیں اس کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان دعاؤں کے اندر کچھ نہ کچھ اللہ کی ذات سے مانگا گیا ہے، کسی چیز سے پناہ طلب کی گئی ہے، تو اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے وہ چیز عطا فرما دیں گے۔ اور اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا پروردگار کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اس پر لبیک کہوں گا۔ تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے ان موقع کی مناسبت سے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے اور اس کو پڑھا جائے، تو اس کا تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان رجوع الی اللہ کرنے والا سمجھا جاتا ہے۔
رجوع الی اللہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے بڑے بڑے حضرات، بڑے بڑے اولیاء کی صحبت میں رہیں کہ ہمیں اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، اللہ رب العزت کی ذات کی طرف ہم رجوع کرنے والے ہو جائیں اور غیر سے ہمارا دھیان ہٹ جائے۔ اس کے لیے انسان بڑے بڑے اولیاء کی صحبت اختیار کرنی پڑتی۔ تو جب انسان موقع کی دعائیں پڑھے گا اور اس کا اہتمام کرے گا تو وہ گویا کہ اپنے رب کی طرف رجوع کر رہا ہے اور اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت اپنے ساتھ لے رہا ہے۔ جاتے ہوئے بازار میں داخل ہوئے کون سی دعا پڑھنی چاہیے، اس کو دعا کو اس نے پڑھ لیا تو اس نے گویا کہ دھیان رکھا اور اللہ کی ذات کی طرف رجوع کیا تو اللہ رب العزت کی مدد اس کی طرف ہو جائے گی۔ تو رجوع الی اللہ اور دھیان اللہ رب العزت کی ذات کا اس کو نصیب ہو جاتا ہے۔ اور یہ انسان ذرا سی غفلت انسان کو ہلاکت اور بربادی کی طرف لے جاتی ہے، اور جب دھیان انسان کا ٹھیک رہتا ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اپنے مالک کو دیکھ رہا ہوں۔ احسان کی تفسیر تصوف کا خلاصہ یہی ہے۔ حضور سے پوچھا گیا نا مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا چیز ہے؟ تو حضور نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، اس کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ یہ تیری کیفیت ہونی چاہیے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، پس اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا۔ یہ مراقبے کی کیفیت کہ انسان مراقبہ کرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ بلکہ جب مزدور کام کرتا ہے نا تو اس کو اگر پتہ ہو کہ مالک مجھے دیکھ رہا ہے تو اس کا کام بالکل ٹھیک رہتا ہے، صحیح کام کرتا ہے۔ اور اگر اس کو یہ پتہ ہو کہ میں مالک کو دیکھ رہا ہوں لیکن مالک مجھے نہیں دیکھ رہا تو پھر شاید ڈنڈی مار لے وہ۔ تو مراقبے کی کیفیت میں بس اوقات اہل علم فرماتے ہیں عبادت کا دھیان اور لذت زیادہ نصیب ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے انسان کو ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کی بہت برکات ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مقام اور مرتبہ قرب الہی کا حاصل ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری کوشش یہ تھی کہ امت کو وہ رحمتیں اور وہ برکتیں حاصل ہو جائیں۔ اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو وہ تعلیمات اور تلقینات کر دی۔ اگر امت اس اسوہ حسنہ کو اپنا لے تو دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامرانیاں سمیٹنے والی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں سیکھنے، سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔